بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ جدون۔ آج کی بات میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عورت مارچ کے اوپر۔ ناظرین، عورت مارچ کے اوپر تو خواہ ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، اس بار ہم نے اس ایشو پر بات کرنا نامناسب سمجھی، کیونکہ یہ اٹس سچ اے میٹر دیٹ وی آر کاسٹنگ پرلز بیفور سوائن۔ ہم بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، لیکن چلیے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ لوگ حق پر ہیں۔ آج ہماری بات کرنے کا مقصد یہ، آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک بینر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پہ لکھا گیا کہ تم 50 سال کے، میری عمر 9 سال، میری آواز چپ کروا دی جاتی ہے اور تمہارا نام آج بھی مسجدوں میں لیا جاتا ہے۔ تو اس پہ ناظرین ڈائریکٹ توہین اسلام، توہین رسالت لگتی ہے کہ ایک بندہ اس طرح کا اور کوئی واقعہ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہمارے مذہب کو، یعنی کہ آپ وومن امپاورمنٹ کی آڑ میں اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ ہیومینٹی کی آڑ میں اسلام کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن چلیے پہلے تو ان کو جواب دے دیتے ہیں، ان کو پہلے ایک اچھی اصطلاح میں جواب دیتے ہیں کہ ان کو چپ نہیں کروایا گیا تھا۔ آپ جا کے حدیث کی کتابیں پڑھیں، آپ جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں اس میں صحیح بخاری آتی ہے، صحیح مسلم آتی ہے، مشکات آتی ہے، ان کو جا کے آپ کیوں نہیں پڑھتی؟ تو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عائشہ کا موٹیو اس بارے میں کیا تھا۔ اور اسلام کو آپ لوگ بدنام کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کی آڑ میں۔ آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ناچنا، یہ کہاں کی وومن امپاورمنٹ ہے؟ آپ کس معاشرے میں وومنس ڈے منا رہے ہیں جہاں پہ ماں کو دیکھنا جنت کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو جنت ملنی ہے تو ماں کے قدموں تلے ہے؟ جس معاشرے میں آپ بہن کے اوپر اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، جس معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو پروان چڑھاؤ تاکہ تمہیں تمہارے نبی کے پڑوس میں جگہ ملے جب جنت میں جاؤ گے، تو اس معاشرے میں آپ وومنس ڈے منا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اگر معاشرے کو گولی مار دیں، ہم بات کرتے ہیں مذہب کی، آپ کس مذہب کو دکھا رہے ہو؟ آپ کس مذہب کو وومنس ڈے دکھا رہے ہو؟ اس مذہب کو جس میں جب عرب میں برچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے ثابت کیا انہوں نے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اس دنیا میں میری بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ تو اس معاشرے میں آپ بول رہے ہو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی جو ہماری ام المؤمنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ اپنی جو آپ کی بیگمات ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کے ساتھ کیسے آپ نے برتاؤ کرنا ہے، اس معاشرے کو آپ دکھا رہے ہیں کہ وومنس ڈے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو تو کبھی کسی کام سے روکا ہی نہیں گیا تھا، آپ کے پاس تو ماں سوائے میرا جسم میری مرضی کے علاوہ تو کوئی سلوگن آتا ہی نہیں ہے۔ اپنا آٹا خود گوندو، کل کو اگر مرد بول دے چھپکلی خود مارو۔ دیکھیے، یہ تو آپ مقابلہ کر رہے ہیں، سائیکل 2 پہیوں سے چلتی ہے، 1 پہیے سے نہیں۔ دونوں میٹرز ہیں ایک سوسائٹی کی، دونوں کے بغیر سوسائٹی نہیں چل سکتی۔ لیکن آپ خدا را اپنی تھوڑی سی تربیت کیجئے، آپ غلط ایک ٹرینڈ سیٹ کیے جا رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو میری بات کی سمجھ آئے گی، اور یہ جو وومن امپاورمنٹ کے نام پہ ہم لوگ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کھڑا کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو پڑھنے کی آزادی ہے، علاج کرنے کی آزادی ہے، اسے شی ہیز دا فریڈم ٹو اسپیچ، شی ہیز دا فریڈم ٹو ڈیلیور اینی تھنگ۔ صرف ایک چیز کی آزادی نہیں ہے، اس کو ہم فحاشی کہتے ہیں، اس کو ہم زنا کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ تو یہ مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے لیے میرے عزیز ہم وطنوں، میری آپ سے گزارش ہے، جن کو یہ چیزیں چاہیے تو بے شک آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس قائد اعظم نے بولا تھا پاکستان از اے سیکولر کنٹری، نو، پاکستان از اے اسلامک کنٹری، اٹ از بیسڈ آن دا نیم آف اسلام۔ ایسے 2 ہی ملک ہیں جو مذاہب کے نام پہ بنتے ہیں ناظرین، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ یا تو آپ اسلامی جمہوریہ سے چینج کر کے اسے کوئی اور جمہوریہ بنا دیجئے، یا پھر یہ جن لوگوں کو اتنی فحاشی اور اتنی آزادی چاہیے تو آپ بے شک امریکہ، آپ یورپ جا سکتے ہیں۔ اس ملک میں اسلامی قوانین ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائیوں تک میری آواز ضرور پہنچے گی۔ شکریہ۔